قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين والهداة المهديين لا سيما ابن عمه ووصيه ونجيه وحبيبه باب مدينة علمه قائم على فراسه ونائم في لباسه وفراشه زينة المحراب والمسجد والمنبر قاتل مرحب وأمر وأنتر فاتح البدر والهنين والخيبر إمام المشرقين وساجد القبلتين ووالد الحسنين الذي إمام المشارق والمغارب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب صلى على ولعنة الله على آدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یا ایہا الناس ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مولانا سید عسکری صاحب، مرحوم قاضی حسن عسکری صاحب، مرحوم قاضی سید علی ناظم صاحب، مرحوم علی سلیم صاحب، کاظم صاحب، علی قاسم صاحب اور جملہ مومنین و مومنات اور خصوصاً جو یہاں درج کیے گئے ہیں ان تمام ارواح کو بڑھ کر کے بخش دیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بہرحال آپ تمام حضرات مجھ سے تمام تر چیزوں میں بہتر ہیں، لیکن حکم ہوا ہے چند باتیں وہی جو آپ سے سیکھی ہیں آپ ہی تک انشاءاللہ. بہرحال اس ذکر کے صدقے میں خصوصاً وہ افراد کے جو اس وقت مریض ہیں اور خاص طور پہ مولانا ذہین صاحب کے والد جو اس وقت مریض ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں کہ پروردگار انہیں اس ذکر کے صدقے میں صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا کرے، اور جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار مریض ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا کرے. اس سے بہتر نعرہ صلوات. بس جلدی چند باتیں
سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کہ جس میں ارشاد ہوا خرج امام الحسین، امام حسین نکلے، وقال اور کہا، کیا کہا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ عز وجل ذکرہ، وہ پروردگار کہ جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے، ما خلق العباد الا لیعرفوا، اس نے اپنے بندوں کو نہیں پیدا کیا، اس نے اپنے بندوں کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ عزیزان گرامی، دنیا میں انسان اپنے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی مقصد ساتھ لیے ہوتا ہے، اس کے ہر کام کا دنیا میں ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ انسان گھر سے نکلتا ہے تو ایک مقصد کے تحت نکل رہا ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے تو ایک مقصد کے تحت داخل ہو رہا ہے، بستر پہ آ رہا ہے تو مقصد ہے، بستر سے جا رہا ہے تو مقصد ہے، اٹھ رہا ہے تو مقصد ہے، بیٹھ رہا ہے تو مقصد ہے، ہر چیز کا ایک اپنا مقصد ہے۔ اب اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو گھر سے نکلا، کبھی دائیں جائے، کبھی بائیں جائے، کبھی آگے بڑھ رہا ہے، کبھی پیچھے بڑھ رہا ہے، تو آپ اسے دیکھ کر کے کیا کہیے گا؟ میرے خیال سے یہی کہیے گا کہ پروردگارہ تھوڑی سی عقل اسے عطا کر دے۔ یعنی انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے کسی نہ کسی مرحلے میں۔ زمین پر ایک کیڑا رینگ رہا ہے، جناب موسیٰ کا گزر ہوا، اس کیڑے کو دیکھا، دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، پالنے والے تو نے اس کیڑے کو کیوں خلق کیا ہے؟ تو ادھر سے آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، یہ کیڑا بھی یہی سوال کر رہا تھا کہ تم نے موسیٰ کو کس لیے خلق کیا؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اب وہ مقصد تلاش کرے انسان کے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد کیسے طے ہوگا، کس طرح سے معلوم ہوگا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کے شاہکار یعنی حضرت انسان کو کیا یوں ہی خلق کر دیا ہے؟ کیا انہیں کسی مقصد کے تحت نہیں خلق کیا تھا؟ کہا نہیں، ایک مقصد کے تحت خلق کیا ہے۔ اب وہ مقصد کیسے پتہ چلے؟ مقصد تب پتہ چل سکتا ہے کہ جب انسان کے آغاز اور انجام کے بارے میں ہمیں معلوم ہو، کیونکہ جب تک کہ ہم یہ طے نہیں کر لیں گے کہ اس کا آغاز کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، تب تک ہم اس کی زندگی کا مقصد طے نہیں کر سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں آغاز یہ ہے کہ دنیا میں آئے ہیں اور مرنے کے بعد پھر سب کچھ ختم، مرنے کے بعد ان کے ہاں کچھ نہیں ہے، یہ نظریہ رکھتے ہیں۔ تو جب یہ نظریہ رکھتے ہیں تو پھر اب ان کے ہاں مقصد کیا طے کیا جا سکتا ہے؟ ان کا یہی مقصد طے کیا جا سکتا ہے کہ جیسے چاہے زندگی گزارو، جس طرح سے چاہے رہو، جس طرح سے چاہے زندگی بسر کرو، جس کا چاہے لوٹو، جس کا چاہے مارو، کسی چیز سے مطلب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کے ہاں مرنے کے بعد کا بھی ایک مرحلہ ہے، ان کے یہاں مقصد کچھ اور ہوگا، کیونکہ ان کے ہاں موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ہاں موت کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو اب کون بتائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ وہ شخص بیان کرے گا کہ جس نے زندگی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، آپ پڑھ سکتے ہیں، جس نے زندگی کے بھی تمام مراحل کو دیکھے ہیں اور موت کے بعد کے بھی تمام مراحل اس نے دیکھے ہوں۔ اب کوئی ایسا شخص لے کر کے آئیے کہ جس نے زندگی کو بھی دیکھا اور مرنے کے بعد بھی تمام مراحل کو دیکھا، وہ آ کر کے ہم سے کہے کہ جناب مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے۔ اگر وہ آ کر کے کہہ دے، بتا دے، تو ہم یہاں پر طے کر سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، سوائے ایک شخص کے کہ جس نے کہا
لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، کہ اگر علی کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ درود پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو یہ انوار مقدسہ بیان کریں گی کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ بس گریز کرتے ہوئے جلدی جلدی اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انوار قدسیہ یہ بیان کریں گے، یہ بتائیں گے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اسی لیے حدیث پیش کی گئی تھی، ان اللہ عز و جل ذکرو، وہ پروردگار کے جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے، ما خلق العباد، اس نے اپنے بندوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں، الا لیعرفو۔ یہاں پر سرکار سید الشہداء انسان کی زندگی کا مقصد معرفت بیان کر رہے ہیں، اور کتنا اہم مسئلہ ہے یہ معرفت، انسان کی زندگی کا مقصد قرار دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے مقصد پر نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے امیر المومنین کہتے ہیں افضل الموت من الحیات، ایسے شخص کا مر جانا بہتر ہے۔ اگر انسان زندگی کے مقصد پر نہیں ہے، اپنے زندگی کا، یعنی ہر روز انسان کے اندر معرفت میں اس کی اضافہ ہونا چاہیے روز بروز، اور اگر انسان کی زندگی میں اس کی معرفت میں، پروردگار عالم کی معرفت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو ایسی لیے پھر ہمارے لیے بھی وہی جملہ ہے جو امیر المومنین نے کہا، افضل الموت من الحیات، ایسے شخص کا مر جانا بہتر۔ یعنی لازم یہ ہے کہ ہر روز ہمارے اندر معرفت میں، ہماری معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کتنا اہم مسئلہ ہے معرفت کا، ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کر دیا جائے۔ بچہ اسکول جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ کہ بھائی آج 5ویں کلاس میں ہے، کل 6ٹھی میں جائے، 6ٹھی میں ہے تو 7ویں میں جائے، 7ویں میں ہے تو 8ویں میں، 9ویں 10ویں بڑھتا چلا جائے، درجہ بدرجہ اس کے اندر، اس کے کلاس میں، اس کے گریڈ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو والدین بھیجتے ہیں۔ والدین کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ باپ گھر سے نکل جاتا ہے اپنے بچے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ذریعہ معاش تلاش کرنے کے لیے، صبح سے لے کر کے شام ہو جاتی ہے اور تھک کر کے گھر میں آتا ہے، کس لیے؟ تاکہ ہمارے گھر والے ٹھیک سے کھا لیں، ہمارا بچہ ٹھیک سے پڑھ لے۔ ٹھیک، یہی تو مقصد ہے۔ یہ جو محنت ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے؟ اب ایک بچہ ہے مثلا 8 کلاس میں وہ فیل ہو گیا، 8 کلاس میں وہ فیل ہو گیا، اب اس نے فوراً اپنے باپ کے سامنے لا کر کے رزلٹ پیش کیا، تو اب یہاں پہ باپ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ فوراً باپ سوال کرے گا کہ جناب آپ کو ہم نے کس لیے اسکول بھیجا تھا؟ آپ کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ جائیے اور جا کر کے 8 کلاس سے 9 کلاس وہاں پڑھیے، آپ کو ہم نے فیل ہونے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اب وہ بچہ اپنے ڈیفنس میں، اپنے دفاع میں یہ بات کہے کہ ابا آپ کاہے اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم نے کوئی اسکول کا شیشہ تو نہیں توڑا ہے، ہم نے کسی استاد سے بدتمیزی تو نہیں کی ہے، ہم نے کسی طالب علم کو چوٹ تو نہیں پہنچائی ہے، ہم نے کسی کو مارا تو نہیں ہے۔ یہ سارے جملے ڈیفنس میں اپنے کہے، اور باپ پلٹ کر کے کیا جواب دے گا کہ بیٹا یہ کیسا دفاع ہے تمہارا، یہ کیسا ڈیفنس ہے؟ بھائی تم نے اگر اسکول کا شیشہ نہیں توڑا تو کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ تمہیں کرنا ہی نہیں تھا۔ تم نے استاد کا احترام کیا تو بہت اچھی بات ہے، یہ کرنا ہی تھا تمہیں وہاں۔ لیکن اصلاً جس مقصد کے تحت تم کو اسکول بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ یہ تو تمہیں کرنا ہی نہیں تھا، یا مثلاً یہ تمہیں کرنا تھا لیکن وہ چیز کہ جو تمہاری زندگی کا تمہارے لیے مقصد قرار دیا ہے وہ کہاں ہے؟ تو اب اسی طریقے سے روز محشر جب پروردگار عالم کے سامنے یہ انسان پہنچے گا
تو اب فوراً پروردگار عالم اس سے سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ ہم نے تمہاری زندگی کا مقصد معرفت قرار دیا تھا، آیا تم معرفت لے کر کے آئے ہو یا نہیں لے کر کے آئے ہو؟ تو ادھر سے یہ بندہ اپنے ڈیفنس میں اسی طریقے سے کہے گا کہ پالنے والے میں نے تیری نمازیں پڑھی ہیں، تیرے روزے رکھے ہیں، تیرا حج بجا لایا ہے، زکوٰۃ دی ہے، خمس دی ہے۔ تو ادھر سے آواز قدرت بھی یہی آئے گی کہ میرے بندے یہ تو تجھے کرنا ہی تھا، لیکن تمہاری زندگی کا مقصد میری معرفت کہاں ہے؟ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے، انسان سمجھے کہ انسان معرفت کے بغیر، اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسی مثال کے پس منظر میں کہ لا یقبل اللہ معرفہ الا بعمل، پروردگار عالم کسی بھی شخص کی معرفت کو قبول نہیں کرے گا جو عمل سے خالی ہو۔ لا يقبل اللہ عمل الا بمعرفہ، نہ ہی کسی ایسے عمل کو قبول کرے گا کہ جو معرفت سے خالی ہو، اور نہ ہی ایسی معرفت قبول کرے گا کہ جو عمل سے خالی ہو۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کا ملازمہ ہے، بغیر معرفت کے عمل قابل قبول نہیں ہے، اور عمل میں اگر معرفت نہیں پائی جا رہی تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو انسان معرفت حاصل کرے، اور یہی معرفت ہے کہ جو انسان کے اندر وزن پیدا کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کے اندر معرفت میں اس کی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، انسان کے اندر وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ سیدھی سی اور سامنے کی مثال ہے، مثال کے طور پہ ہم سب نے آج مغربین کی نماز پڑھی، کتنے رکعت پڑھی بھائی؟ سب نے مغرب کی مثلا بالفرض 3 رکعت، سورہ کتنے پڑھے؟ کہا بھائی پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور دوسری رکعت میں کوئی دوسرا سورہ، کہا دوسری رکعت میں کہا سورہ الحمد اور سورہ قل اللہ چونکہ مستحب ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیے، یہ آپ نے 3 رکعت نماز پڑھی، یہ بتائیے آج اگر کسی مرجع تقلید نے نماز پڑھی ہوگی تو اس نے کئے رکعت پڑھی ہوگی مغرب کی؟ کہا سرکار وہ بھی 3 رکعت پڑھی ہوگی۔ ہم نے کہا سورے کتنے پڑھے؟ 10-15؟ کہا نہیں، انہوں نے بھی اتنے ہی سورے پڑھے۔ تو یہ بتائیے کیا ہم میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہے کہ آج ہماری نماز مثلاً آیت اللہ سستانی کی طرح ہوئی؟ نہیں کہہ سکتا۔ اور ممکن ہے کہ یہاں تک کوئی کہہ دے آج ہمارے زمانے کے امام نے نماز پڑھی ہوگی مغرب کی تو کتنی رکعت پڑھی ہوگی؟ انہوں نے بھی 3 ہی رکعت۔ تو کیا کوئی ہے ایسا جو کہے کہ آج ہماری نماز امام زمانہ کی طرح ہوئی؟ نہیں۔ تو کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر وزن پیدا کر رہی ہے؟ کہا انسان کی معرفت۔ جیسے جیسے انسان کے اندر معرفت آتی چلی جائے گی، انسان کے عمل میں اور خود انسان میں وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو لازم ہے انسان کے اوپر کہ انسان معرفت کی طرف بڑھے۔ بس عزیزان گرامی، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، اور یہیں سے ربط مصائب لازم ہے کہ انسان معرفت حاصل کرے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ حدیث کہ جس میں امام نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کا مقصد معرفت کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ مولا ما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ جو اتنی دیر سے گفتگو کی جا رہی ہے معرفت ہے کیا یہ؟ تو امام نے کہا کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا اور اس کی اطاعت کرنا، یہی اللہ کی معرفت ہے۔ بس ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت میں کس قدر آگے بڑھ رہے ہیں۔ زمانے کے امام کی معرفت اگر انسان کے اندر ہو جائے تو انسان کامیاب ہے۔ ایک لمحہ انسان کے لیے معرفت کے لیے کافی ہوتا ہے، ایک لمحہ۔ کربلا کے میدان میں بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے ان کا ربط اور ان کا رابطہ کافی عرصے سے رہا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی ملاقات چند گھنٹوں کی ہے،
جن کی ملاقات چند لمحوں کی ہے، لیکن ان کی معرفت میں کس قدر اضافہ ہوا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان 72 ساتھیوں میں شمار کیا جانے لگا انہیں کہ جن کی ملاقات چند لمحوں کی ہے۔ وہ کون ہیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ کربلا کی جانب رواں دوا ہے، اور اسی عالم میں امام نے دیکھا کچھ دور پہ خیمہ لگا ہوا ہے، کہا جاؤ پتہ کرو کون ہے۔ تو ایک شخص آیا، کہا کہ ضعیفہ ہے۔ امام نے کہا کہ جاؤ اسے کہہ دو ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام اس کے نزدیک آئے، پوچھا یہاں رہ رہی ہو، تمہیں کیا پریشانیاں ہیں، کیا مشکلات ہیں تمہارے ساتھ؟ اس نے فوراً کہا کہ مولا سب سے بڑی مشکل جو ہماری ہے وہ پانی کی مشکل ہے، ہمیں پانی لینے کے لیے کافی دور جانا پڑتا ہے۔ کہا اچھا۔ پشت خیمہ پہ آئے اور زمین پر ایک ٹھوکر ماری، ایک چشمہ جاری ہوا۔ کہا اب تمہاری مشکل حل ہو گئی؟ کہا ہاں آقا مشکل حل ہو گئی۔ کون ہیں آپ؟ اپنے بارے میں بتائیے، یہ سفر کیسا ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں فرزند رسول ہوں، کربلا کی جانب رواں دواں ہوں، اپنا مقصد بیان کیا۔ اور یہ لوگ بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو لیے۔ یہ کون کون ہیں؟ یہ وہب ہیں، ان کی ماں ہیں، اور وہب کی زوجہ ہے۔ کربلا کے میدان میں وہب کی شادی کو بہت زیادہ دن نہیں گزرے تھے، کچھ ہی دن گزرے تھے، لیکن جہاں کربلا کے میدان میں تمام مائیں اپنے بچوں کو شب عاشور سمجھا رہی تھیں، وہیں وہب کی ماں بھی اپنے وہب کو سمجھا رہی تھی کہ اے وہب دیکھو کل روز امتحان، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے زہرہ مرضیہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، لہذا وہب کل تمہیں بھی جا کر کے آقا کی بارگاہ میں اپنی شہادت پیش کرنی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی لیجئے، صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک صحابی جنگ پر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی وہ وقت بھی آیا کہ وہب بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور مرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، آقا ہمیں بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ وہب کو امام حسین نے مرنے کی اجازت دے دی۔ وہب آئے ہیں، اپنی زوجہ سے رخصت چاہتے ہیں، ماں نے ودا کر دیا ہے، لیکن زوجہ ہے جو رخصت کرنے پر تیار نہیں ہے، کہتی ہے اے وہب مجھے آقا کی بارگاہ میں لے چلو، میں چاہتی ہوں کہ 2 فرمائشیں اپنے آقا سے کروں۔ کہا وہب نے کہ ٹھیک ہے چلو میں تمہیں آقا کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہب اپنی زوجہ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر کے آئے، کہا آقا یہ میری زوجہ ہے اور آپ سے کچھ فرمائشیں کرنا چاہتی ہے۔ کہا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے زوجہ وہب بتاؤ تمہاری کیا فرمائش ہے؟ فوراً کہتی ہے کہ اے آقا وہب کے جانے کے بعد میرا کوئی والی و وارث نہیں ہوگا، لہٰذا میری پہلی فرمائش یہ ہے کہ جب وہب شہید ہو جائیں تو آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ پروردگار عالم جنت میں جس مقام پہ وہب کو رکھے گا آپ وہی وعدہ کیجئے کہ پروردگار عالم مجھے بھی وہب کے ساتھ جنت میں اسی مقام میں رکھے۔ ہاں عزیزان گرامی امام حسین نے قبول کیا، پھر اس کے بعد دوسری فرمائش کی، کہا اے آقا میری دوسری فرمائش یہ ہے کہ جب وہب چلے جائیں گے تو میرا کوئی والی و وارث نہیں ہوگا، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ زینب و ام کلثوم کی کنیزی میں رکھ دیں۔ ہاں عزیزان گرامی امام حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، امام خاموش رہے۔ وہب میدان کارزار میں آئے، شہید ہوئے۔ شہید ہونے کے بعد اب جو زوجہ وہب نے دیکھا کہ اس کے والی و وارث کو شہید کر دیا گیا ہے، ہاں عزیزو وہب کے جنازے پر آ کر کے ایک مرتبہ زوجہ وہب نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اور ایک عجیب مرثیہ تھا کہ ظالموں کے دل دہلنے لگے۔ ارے کمین گاہ سے ایک ظالم نے وار کیا، زوجہ وہب وہیں پر شہید ہو
گئی. عزیزوں یہ کربلا کے میدان کی پہلی شہیدہ ہے کہ جسے اس طریقے سے شہید کیا. اب سمجھ میں آیا امام حسین نے کیوں جواب نہیں دیا تھا. اے زوجہ وہب وہ وقت نہیں آئے گا کہ تمہیں زینب ام کلثوم کی کنیزی میں رکھا جائے, ارے بلکہ تم اپنے وہب کے ساتھ ساتھ جنت میں اسی مقام میں جا کر کے تشریف فرما ہو جاؤ گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین کی روح کو ایصال فرما.